صلاتك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور العينين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسنين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے وہ ذات جو خالق کائنات بھی ہے مالک کائنات بھی ہے رب العالمین بھی ہے احسن الخالقین بھی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کونین نبی الحرمین صاحب قبلتین صاحب مشرقین والمغربین حضور نور مجسم شفیع معظم تاجدار مدینہ راحت والوسینہ صاحب معطل وسینہ باعث نزول سکینہ قائد المرسلین و خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر دربار میں حدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا ہو کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک کی امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور اللہ کے نبی کا دیدار نصیب فرمائے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کسی صحابی کی اتباع کرو گے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا۔ اور دوسری حدیث پاک میں سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا میری امت میں ایک گروہ ایسا ہوگا جو سمندر کے قریب جہاد کرے گا، جو اس جہاد میں شامل ہوگا اللہ اس پر جنت کو واجب فرمائے گا۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں اصحاب پیغمبر کا ذکر فرما رہا ہے۔ ماہ مبارک ماہ رجب المرجب ہے، اس ماہ مبارک کی 22 رجب المرجب کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین قاتل رسول خال المومنین والمسلمین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال و کمال ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم کے صحابی ہیں، اور صحابی کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا کے امتی مل کے صدقے کرے یا کوئی ایک امتی اتنا صدقہ کرے احد کے برابر، یا کوئی امتی احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے۔ جو لوگ مکہ یا مدینہ گئے ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ احد پہاڑ کتنا بلند و بالا پہاڑ ہے، اور سرکار دو عالم نے اس ٹھوس پہاڑ کی مثال دے کر اپنی امت کو اپنے اصحاب کا مقام یوں سمجھایا، فرمایا احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے، اور ادھر میرا ایک صحابی، میرا ایک دیوانہ، میرا ایک مجنون، میرا ایک عاشق اللہ کی رضا کی خاطر ایک مٹھی برابر صدقہ کرے، ساری امت کے صدقے ایک طرف ہے، میرے صحابی کا صدقہ ایک طرف ہے۔ سوال یہی پیدا ہوتا ہے ہم سونا صدقہ کریں وہ بھی احد کے برابر، تے صحابی مٹھی برابر صدقہ کرے ہم اس تک کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ فرمایا اس کے پاس وہ آنکھیں ہیں جن آنکھوں نے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ اس دور میں آپ کو یا مجھے کوئی بندہ یہ کہہ دے میرے پاس سرکار دو عالم کے منہ مبارک ہے، یا حضور علیہ السلام کی نالین مبارک کا عکس ہے، یا حضور کا کرتا ہے، یا میں نے خواب میں نبی کی زیارت کی ہے، خدا جانتا ہے ہم اس آدمی کا دیدار کرنے کے لیے ترستے ہیں جس نے خواب میں مصطفیٰ کو دیکھا، اور قربان نہ جاؤں
نبی کے دیدار سے، اور مجدد الف ثانی نے خدا جانتا ہے انتہا کر دی ہے۔ آپ سے پوچھا صحابی تے ولی کا مقام کیا ہے؟ آپ فرماتے کوئی ایسا ولی ہو 100 سال اللہ کی عبادت کرے، اور عبادت کیسی؟ آپ کی اور میری عبادت نہیں، یعنی صبح کو روزہ رکھے، رات ساری کو قیام میں گزارے، دن سارا کو تسبیح میں گزارے، رات ساری کو رو رو کے گزارے۔ فرمایا 100 سال یوں گزار دے، اور ادھر ایک دیوانہ، ایک مجنون، ایک پروانہ نبی کے دربار میں آئے اور کہے آقا میں اسلام قبول کرتا ہوں، اور پھر وہ اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار کرے۔ فرمایا جس نے مصطفیٰ کا پہلی نظر میں دیدار کیا، اور دوسری طرف جس نے 100 سال عبادت کی، فرمایا اس کی عبادت ایک طرف ہے، صحابی رسول کا دیدار ایک طرف ہے۔ 100 سال تک اس کو وہ مقام، وہ مرتبہ نہیں ملتا کہ 100 سال روزہ بھی رکھے، 100 سال تک رات بیداری بھی کرے۔ فرمایا اس کو وہ مقام نہیں ملتا جب صحابی پہلی مرتبہ نبی کا دیدار کرتا ہے، اللہ اس سے بھی بڑا مقام اسے عطا فرماتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک سے کسی نے یہ مسئلہ پوچھا، اس نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہے یا سیدنا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ عمر بن عبدالعزیز وہ آدمی ہے جب آپ نے خلافت سنبھالی آپ تابعی ہیں، لوگ کہتے تھے ثانی عمر یعنی حضرت عمر کا دور آ گیا۔ آپ کا جب وصال ہوا، وصال کے بعد آپ کی قبر کے اوپر ایک پرچی آئی تھی جس میں لکھا تھا عمر بن عبدالعزیز ہم نے آپ کے گناہ معاف فرما دیے۔ یہ وہ عمر بن عبدالعزیز ہے جس کے جنازے پر خدا کے فرشتوں نے بھی شرکت کی ہے۔ اب یہاں مسئلہ پوچھا جا رہا ہے صحابی سے، آپ بتائیں کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا امیر معاویہ؟ امیر معاویہ صحابی ہے تو صحابی اسے کہتے ہیں جس نے نبی کو دیکھا ہو، اور تابعی اسے کہتے ہیں جس نے نبی کو نہیں، نبی کے صحابی کو دیکھا ہو۔ آپ بتائیں ان دونوں میں افضل کون ہے؟ آپ نے بڑی پیاری مثال دی، آپ نے فرمایا کروڑوں عمر بن عبدالعزیز مل جائیں، امیر معاویہ ایک گھوڑے پہ سوار ہو جائے، اس گھوڑے کے ٹاپ اور سن سے جو مٹی اڑتی ہے، لاکھوں تابعی بھی اس مٹی کا مقابلہ نہیں کرتا۔ پوچھا وجہ؟ فرمایا وجہ یہ ہے معاویہ کے پاس وہ آنکھیں ہیں جن آنکھوں نے مصطفیٰ کا دیدار کیا۔ کسی نے مسئلہ پوچھا اویس کرنی تابعیوں کے سردار ہیں، اور بعض کہتے ہیں سعید بن مسیب جو ہے وہ تابعیوں کے سردار ہیں۔ فرمایا اویس کرنی افضل ہے یا واشی بن حرب افضل ہے؟ واشی وہ صحابی ہے جو آخری ٹائم ایمان لایا، حضور کے وصال کے 1 سال یا 2 سال پہلے اس نے نبی کے چچا امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، اس نے حضور کے چچا سید الشہداء امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، اور جب یہ اسلام لایا میرے نبی نے کہا میں نے تجھے معاف کیا، میرے سامنے نہ آنا۔ تو یہ صحابہ کو کہتا تھا جتنا بڑا میں نے اسلام کا لیڈر مارا ہے اتنا بڑا کفارے میں کافر ماروں گا۔ جو مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کو قتل کرنے والا واسم الی جہنم پہنچانے والا واشی بن حرب، یعنی تمام صحابہ میں سے ادنا صحابی ہے۔ کسی نے پوچھا واشی بن حرب افضل ہے یا سید التابعین اویس کرنی افضل ہے؟ فرمایا لاکھوں اویس کرنی مل جائے نا، واشی بن حرب کے جوتے کی خاک کے برابر نہیں۔ کیوں؟ فرمایا واشی کے پاس وہ آنکھیں ہیں جن آنکھوں نے مصطفیٰ کا دیدار۔ مسئلہ جو میں نے آپ کو سمجھانا ہے، ہمارے
اس ملک میں 3 کے 4 طرح کے گروہ ہیں، آپ کو سمجھ ہوگی، آپ آگے سمجھائیں گے۔ آج آپ کے باپ کی عزت کا مسئلہ ہو، ماں کی عزت کا مسئلہ ہو، بہن کی عزت کا مسئلہ ہو، لوگ کورٹ کچہری میں نے دیکھا ہے زمینیں، زیور، جائیداد سب کچھ بیچ دیتے ہیں، یار عزت بچ جائے، پیسہ آ جائے گا تو عزت بچ جائے۔ ایک عام بندے کی عزت پہ پہرا دینا اور ہے، صحابہ کرام کی ذات پہ پہرا دینا اور ہے، اور کیوں نہ ہم پہرا دے جنہوں نے ساری زندگی میرے مصطفیٰ پہ پہرا دیا۔ اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے نا۔ قرآن ہم نے لیا، حدیث ہم نے لی ان سے، سارا دین انہوں نے پہنچایا۔ آج 14 صدیوں بعد جس مولوی کا دل آتا ہے، پیر کا دل آتا ہے، انہی کے منبر پہ بیٹھ کر انہی کو کافر بھی بنا دیتے ہیں، گالی گلوچ بھی کرتے ہیں۔ پتہ کیسے چلے گا؟ ایک گروہ وہ ہے جو کہتا ہے میں نبی کے کسی صحابہ کو نہیں مانتا، ہمارا کوئی تعلق نہیں، نہ مان، اور ہم منوانے کے لیے بھی نہیں بیٹھے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، جو نہ مانے، جو قرآن کو نہ مانے، ہم کیا کریں گے؟ دوسرا گروہ وہ ہے جو کہتا ہے میں مانتا تو ہوں لیکن میں 4 کے 5 صحابہ کو مانتا ہوں، حضرت علی، حضرت عمار، حضرت سلمان اور فلاں 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 بس۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو ہمارے اندر موجود ہے، ہمارا یہ دعویٰ ہے الف سے لے کر علی کی یہ تک جتنے حضور کے صحابہ ہیں ہم سب کو ماننے والے ہیں، ہم تابعین کو ماننے والے ہیں، ہم تبع تابعین کو ماننے والے ہیں، ہم اولیاء امت، اولیاء اسلام کو ماننے والے ہیں، لیکن ہمارے اندر بدقسمتی سے ایک ایسا گروہ آ گیا جس کے سامنے ابو بکر کا ذکر ہو مانتا ہو، عمر کا ہو مانتا ہو، عثمان کا ہو مانتا ہو، مولا علی کا ہو مانتا ہو، سارے صحابہ کو مانتا ہو، لیکن امیر معاویہ کو میں نہیں مانتا۔ یہ چیز آ کے فرق کر دیتی ہے۔ پھر میں آپ کو جو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، آپ جب ان کی طرح مخاطب ہوتے ہیں، بھئی آپ نبی کے صحابہ کے بارے میں آپ کا عقیدہ اچھا نہیں، آپ ہمیں ثبوت دو، آپ ہمیں دلیل دو، وگرنہ ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ بڑی چلاکی سے وہ نعرہ لگاتے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، آپ مطمئن ہو جاتے ہیں، بھئی وہ تو ہر صحابی نبی جنتی کہہ رہا ہے، آپ الزام لگا رہے ہیں وہ امیر معاویہ کو نہیں مان رہا۔ بھئی بات یہ تھی، میرا اعتراض ابھی بھی وہی ہے، ہم نے کب کہا ہے یہ نبی کے صحابہ کو نہیں مانتا؟ صحابہ کو وہ کل بھی مانتا تھا، صحابہ کو بھی آج بھی مانتا ہے۔ مسئلہ ہے معاویہ کا، تو کہنا امیر معاویہ بھی جنتی، کیونکہ یہ امیر معاویہ کو صحابی نہیں مانتے، اس لیے یہ کہتے ہر صحابی نبی جنتی۔ ان سے پوچھو کیا اس میں امیر معاویہ بھی شامل ہے؟ جو شامل ہے تو بسم اللہ، آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ جے اگر وہ شامل نہیں ہے پھر آگے سنتے جاؤ، اس کا حشر کیا ہونے والا ہے وہ آپ سن لیں گے۔ اس لیے آج اس جمعۃ المبارک میں جو سیدنا امیر معاویہ پر الزام ہے، جو ان کی ذات پہ اعتراض کیے گئے ہیں، میں ان کا جواب دوں گا، آپ نے باغور سننا ہے، شاید اسی کے صدقے ہماری بخشش ہو جائے، اور دعا ہے اللہ مجھے حق بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی، تو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں آپ کو تعارف کرا دوں، یہ ابھی 100 کا دن گزرا، کل 22 رجب المرجب، نہ کوئی اشتہار دیکھا ہے، نہ میں نے کوئی خطیب دیکھا، نہ ادیب دیکھا، نہ کوئی کانفرنس دیکھی کہ کسی کو توفیق ہو یار اس کا ذکر کر، نہیں ہوگی۔ میں آپ کو تعارف کرا دیتا ہوں، آپ کو کہا جاتا ہے خال المؤمنین والمسلمین، خال کہتے ہیں ماموں کو، اور یہ ماموں کیسے ہیں؟ حضرت ام حبیبہ ان کی سگی بہن ہے،
اور رشتے میں میرے نبی کی بیوی ہے، اور قرآن کہتا ہے نبی کی بیویاں مومنوں کے لیے مائیں ہیں، کہ ماں کا جو بھائی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جی، یہ اس لیے ماموں نہیں ہے کہ یہ حبیبہ کے بھائی ہیں، اس لیے بھی ماموں ہیں، انہوں نے سارے عقیدوں کو واضح کر دیا، کون سنی کون خارجی، بلکہ انہوں نے سب کو ماموں بنا دیا۔ اب پیار دیکھیے گا، میرے اور آپ کے نبی گھر آتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی بیوی سیدہ ام حبیبہ اپنے بھائی سیدنا امیر معاویہ کے سر کے اوپر کنگا کر رہی ہے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے باتیں کر رہی ہے۔ میرے اور آپ کے نبی آ کے دونوں بہن بھائیوں کے قریب بیٹھے، آپ نے فرمایا ام حبیبہ تو اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے؟ آقا جی۔ آپ نے فرمایا کتنی محبت کرتی ہے؟ آقا جتنا ایک سگی بہن اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے پھر ایک بات نہ بتاؤں؟ آقا وہ کون سی؟ آپ نے فرمایا ان اللہ ورسولہ یحبان، صرف تو نہیں عرش کا خدا بھی اس سے محبت کرتا ہے، فرش کا مصطفیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ آپ گاڑیوں کے پیچھے دیکھے لکھا ہوتا ہے مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں عاشق مصطفیٰ ہوں۔ ہر ایک بندہ دعویٰ کر رہا ہے مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اور نبی فرماتے اللہ اور اس کا رسول جس سے محبت کرے اسے معاویہ کہتے ہیں۔ تو کیوں نہیں مانتا؟ سمجھے؟ یہ آپ کو یہاں تک سمجھ آ گیا؟ اب میں آپ کو ام حبیبہ کا عقیدہ بھی بتا دوں۔ امیر معاویہ کے والد کا نام ابو سفیان، امیر معاویہ یزید کے والد ہیں، سارا مسئلہ یہی سے ہے۔ ایک دن ابو سفیان اسی بیٹی سے، یعنی نبی کا سسر ابھی ایمان نہیں لایا تھا، اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آیا، آتے ساتھ ہی میرے نبی کے بستر پہ بیٹھا۔ ام حبیبہ نے دیکھا باپ آیا، نبی کے بستر پہ بیٹھا ہے، آپ نے فرمایا بابا ذرا کھڑے ہو۔ آپ کا باپ کھڑا ہوا، آپ نے بستر کو سمیٹ دیا، فرمایا نیچے بیٹھو۔ اس نے کہا بیٹی باپ گھر آئے تو بیٹیاں بستر بچھاتی ہیں، باپ گھر میں آئے بیٹیاں انگلیاں پکڑ کے گھر میں لے کر آتی ہیں۔ پہلی مرتبہ تیرے گھر میں آیا ہو، تو نے بچھا ہوا بستر بھی سمیٹ دیا۔ آپ نے فرمایا بابا قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہے، اور یہ میرے پاک پیغمبر کا بستر ہے، اس پر کوئی ناپاک بندہ آ کر بیٹھے میری غیرت گوارا نہیں۔ ان کا عقیدہ تھا، آپ ابھی مسلمان نہیں ہوا۔ اب ان پہ اعتراض جو ہے آپ نے ان کو سمجھنا ہے، ایک اعتراض بھی آپ نے یاد کر لیا یا اس نیت سے سنے کہ آخر کیوں اسے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ خدا جانتا ہے ممبروں پہ اس کا ذکر نہیں کرنے دیتا، کہتے بچوں کا نام نہ لو، قصور اس کا کیا ہے؟ اعتراض سنیے گا۔ سب سے پہلا اعتراض یہ کرتے ہیں آپ نے بچوں کا نام معاویہ نہیں رکھنا، آپ نے معاویہ کا دن نہیں منانا، آپ نے حضرت معاویہ کے نام کی محفل نہیں کرنی، آپ نے معاویہ کے بارے میں سکوت اختیار کرنا ہے، بچوں کو ہو جانا، گونگے بن جانا ہے۔ کیوں بھائی؟ معاویہ کا معنی بنتا ہے معاذ اللہ معاذ اللہ، بقول ان کے آپ انٹرنیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے ترجمہ کیا ہے بھونکنے والا کتا۔ لوگ اس کے پیچھے نمازیں پڑھے، اسے اہل سنت میں شامل کیا اور کہتے ہیں ہمارا مفتی ہے۔ پتہ نہیں ان کو کیوں نہیں شعور آتا جو جمعے پڑھتے نماز پڑھتے ہیں۔ معاویہ کا معنی ہے چلاک لومڑی، لہذا بچوں کا نام نہ رکھیں، یہ نام غلط ہے، اس کا معنی غلط ہے، اس صحابی کا کردار اچھا نہیں تھا۔ اور مجھ سے سن لو، ایک عورت نبی کے دربار میں آئی، اسلام قبول کیا، میرے نبی نے فرمایا بیٹی تیرا کیا نام ہے؟ آقا میرا نام سفینہ ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی
سفینہ کشتی کو کہتے ہیں، کشتی پہ لوگ سواری کرتے ہیں۔ آج کے بعد تیرا نام سفینہ نہیں، تیرا نام جمیلہ۔ ابو بکر صدیق نبی کے دربار میں آئے، آپ نے اسلام قبول کیا، آپ نے پوچھا ابو بکر تیرا نام کیا ہے؟ آقا عبد الکعبہ یعنی کعبے کا بندہ۔ آپ نے فرمایا کعبے کا کوئی بندہ نہیں ہوتا، آج کے بعد تیرا نام عبداللہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بچیوں کا نام رکھا جاتا ہے سائقہ۔ سائقہ کا معنی ہے بے ہوش ہونے والی یا بے ہوش کرنے والی۔ علماء نے فرمایا یہ نام نہ رکھو۔ ندیم نام رکھا، ندیم ندامت سے ہے، ندامت کا معنی شرمندگی ہے۔ علماء فرماتے اس نام سے اجتناب کرو۔ پرویز نام ہے، فرمایا اس نام کو نبی نے بد دعا دی تھی، پرویز تو نے میرے خط کے ٹکڑے کیے ہیں، اللہ تیری بادشاہت کے ٹکڑے کرے گا۔ چند دن بعد بیٹے نے ان کے باپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ فرمایا جتنے بھی غلط نام تھے نبی نے چینج کیے ہیں، جو بندہ بھی آیا اگر یہ نام غلط تھا میرے نبی نے تبدیل کیوں نہیں کیا؟ بولو۔ آپ نبی سے بڑے عالم ہیں، آپ نبی سے بڑے مفسر ہیں، آپ نبی سے بڑے محدث ہیں، ابو بکر نے کیوں نہیں تبدیل کیا؟ عمر پاک نے کیوں نہیں کیا؟ عثمان، علی، حیدر، قرار، حسنین کریمین نے کیوں نہیں تبدیل کیا؟ اور جن کی عربی زبان ہے، جہاں سے عربی شروع ہوئی ہے، ان کو نہیں پتا تھا معاویہ کا معنی، ان کو پتا چل گیا۔ میرے بابا جی کہتے تھے پیڑا ہو تے پھکیاں۔ اصل میں ان کو یہ تکلیف نہیں ہے معنی کی، تکلیف یہ ہے کسی طریقے سے ان کا ذکر نہ ہو، لوگ اس بیچارے کا نام ہی نہ۔ میں کہتا ہوں تمام صحابہ میں یہ مظلوم صحابی ہے۔ معاویہ کا معنی بنتا ہے محتاط، معاویہ کا معنی بنتا ہے طاقتور، معاویہ کا معنی بنتا ہے مددگار۔ ابو ہریرہ کا اصل نام عبد الرحمن ہے۔ میرے نبی نے ایک دن کہا، فرمایا ابو ہریرہ، جب کوئی بندہ کہتا عبد الرحمن، فرمایا میں عبد الرحمن کو نہیں جانتا، اس نام سے پکارو جس نام سے آمنہ کا لال مجھے پکارتا ہے۔ ہم ممبروں پہ علی علی کرتے ہیں، ہم ممبروں پہ حیدر حیدر کرتے ہیں، جب بھی علی کا نام لیا گیا علی کو پسند نہیں آیا۔ فرمایا جب بھی مجھے پکارو مجھے ابو تراب کہہ کے بلایا کرو، ابو تراب، کیونکہ آمنہ کے لال نے کہا قم یا ابو تراب۔ سمجھے؟ جس نام سے نبی کے جس صحابی کو جس نبی نے پکارا، صحابی نے پسند کیا مجھے اسی نام سے بلایا جائے، اور معاویہ کو نبی نے ہزاروں بار پکارا ہے، اس لیے ہم آج بھی معاویہ کہیں گے، ہم کل بھی معاویہ کہیں گے۔ میں نے پچھلے سال ثابت کیا تھا 80 صحابہ کا نام معاویہ، اہل بیت اطہار میں بچوں کا نام بھی معاویہ ہے۔ پہلا اعتراض تو یہ تھا کہ اگر معاویہ غلط ہے تو نبی نے کیوں نہیں تبدیل کیا؟ مولوی صاحب نبی کو نہیں پتا تھا، آپ نبی سے بڑے ہو۔ دوسرا اعتراض، آپ کہتے ہو کاتب وحی، کاتب رسول، یعنی قرآن لکھنے والا، قرآن کو تحریر کرنے والا۔ کہا 10 ہجری میں فتح مکہ کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا، قرآن تو مکمل ہو چکا تھا، آپ کیسے کہتے ہو یہ کاتب رسول ہے، کاتب وحی ہے، اس نے قرآن لکھا ہے؟ جب یہ اسلام اس نے قبول کیا اس وقت تو دین مکمل ہو چکا تھا، قرآن مکمل ہو چکا تھا، آپ جھوٹ بولتے ہو۔ ہم کہتے تیری عقل پہ پردہ آ گیا ہے، کاتب وحی کا یہ مطلب تو نہیں ہے قرآن لکھنے والا۔ کہتے وہی جبریل لے کر آتے، جبریل قرآن لے کے آتے ہیں۔ میں کہ تو ثابت کر دے جب بھی جبریل آیا قرآن لے کر، نہیں، حدیثوں کا انبار لگا پڑا ہے۔ آپ نے فرمایا میں بیٹھا ہوتا جبریل میرے پاس آ گیا، جبریل نے وعدہ کیا تھا کل رات میں آؤں گا، عائشہ صدیقہ وہ کیوں نہیں آیا؟ فرمایا میرے بستر کے نیچے کتے کا بچہ تھا، اور جبریل فرماتے جس گھر میں کتا ہو گھنٹی ہو وہاں پہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔
کاتب وحی کا معنی بنتا ہے یعنی نبی کے خط وغیرہ فیصلے وغیرہ تحریر کرنے والا۔ کچھ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے اوپر اوپر سے کلمہ پڑھا تھا، اوپر اوپر سے۔ ہاں ہم نے کہا تمہیں دلوں کا علم آیا گیا؟ دلوں کے راز اور دبدبے تم جانتے ہو؟ تم نے دل چیر کے دیکھا تھا، اوپر سے کلمہ پڑھا؟ کہتے وہ آخری ٹائم کلمہ پڑھا تھا جی 2 سال پہلے۔ میں کہتا ہوں 2 سال پہلے اللہ نے فرمایا حبیب آپ کا امتی اگر اس وقت توبہ کرے جب موت قریب ہوگی میں معاف کر دوں گا۔ نبی نے کہا اللہ رحم فرما، فرمایا اس وقت بھی توبہ قبول ہے جب آدھی روح نکل جائے گی، اے اللہ رحم فرما۔ فرمایا سن لے تیری امت کے لیے یہ خاص ہے، آخری انگلی میں روح ہوگی، ادھر آپ کا امتی توبہ کرے گا، توبہ کرنا اس کا کام ہے، معاف فرمانا رب العالمین کا کام ہے۔ آخری ٹائم توبہ قبول ہے، آخری ٹائم ایمان قبول نہیں ہے، اسلام قبول نہیں ہے۔ اچھا یہ کوئی چھوٹی بات ہے نبی کا منشی ہونا؟ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ حضرت عمر کے پاس ایک بندہ ہے، اس نے کہا حضرت یہ ہمارا رائٹر ہے، مجوسی ہے، بڑا اچھا لکھنا پڑھنا جانتا ہے، آپ نے فرمایا نکالو اس کو باہر۔ حضرت آپ کو ضرورت ہے اس کی؟ آپ نے فرمایا ضرورت ہے لیکن یہ نہیں رکھوں گا۔ کیوں؟ فرمایا روز مسلمانوں کے فیصلے کرتا ہوں، میں مسلمانوں کے فیصلے ایک یہودی سے لکھواؤں؟ کوئی سازش کر دے، کوئی منافقت کر دے، مسلمان بیچارے پھنس جائیں گے۔ حضرت عمر ایک مجوسی کو اپنے پاس کاتب رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ معاویہ تو وہ ہے جس کو نبی نے اپنے دربار میں رکھا۔ عیینہ اور اقرا بن حابس کہتے ہیں کہ ہماری کسی بات پہ اختلاف ہوا، نبی نے فرمایا وَأَمَرَ مُعَاوِيَةَ أَن يَكْتُبَ لَهُ، فرمایا ان کو لکھ کر دو۔ ان کی اپنی کتاب تلخیص المقال کے اندر لکھا ہے وہ کاتب وحی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی جسے 72 مرتبہ نبی کا دیدار ہوا، وہ کہتے ہیں کاتب وحی ہے، اس کی مانے تیری مانے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ لہذا وہ کاتب رسول بھی ہیں، نبی کے خطوط وغیرہ بھی لکھا کرتے تھے۔ اگلا اعتراض سمجھیے گا، فضائل بیان کرنا مسلمانوں آسان ہے، اعتراض کے جواب دینا مشکل ہے۔ مجھے آج ایک بندہ کہہ رہا تھا قاری صاحب آج تو جمعہ پڑھا اٹھے گا، میں کہ نہیں، آج صرف اعتراضوں کے جواب ہے، لیکن اس میں بھی بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک بندے کو نبی نے کہا، آپ نے فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا کے لاؤ، نام لے کے نبی نے کہا جاؤ امیر معاویہ کو بلا کے لاؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ کاتب گیا، وہ جو قاصد گیا، واپس آئے، کھانا کھا رہا ہے۔ نبی نے فرمایا جاؤ امیر معاویہ کو بلا کے لاؤ۔ پھر آواز آئی وہ کھانا کھا رہے، واپس آ گئے۔ 3 دفعہ نبی نے بلایا۔ اب یہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ نفلی نماز میں ہو، اگر تمہارا نبی تمہیں بلائے، نبی تو دور کی بات رہی، اگر والدین کو علم نہیں وہ بھی بلائے، نماز کو چھوڑ دو۔ یہ کیسا کھانا کھا رہا تھا، 3 دفعہ نبی نے بلایا، یہ گیا ہی نہیں ہے۔ پھر نبی نے اس کو بددعا بھی دی ہے، لا اشبع بطنہ، میرے بلانے پہ نہیں آیا، اللہ کرے تیرا پیٹ نہ بھر جائے۔ بھر بھر کے یہ حدیث بیان کرتے، دیکھو جی 3 دفعہ نبی نے بلایا امیر معاویہ کو، وہ تو نہیں آئے۔ اچھا اب میں مثال دیتا ہوں، میں اس کو کہتا ہوں اجاز مصطفیٰ الباروی، آپ جاؤ گھر جا کے میرے کاتب کو بلا کے لاؤ۔ یہ یہاں سے جاتا ہے، میرے گھر کے دروازے سے جھانکتا ہے، اندر دیکھتا ہے کاتب کھانا کھا رہا ہے، اس سے یہ بات بھی نہیں کرتا، وہاں سے پلٹ کے آتا ہے، آ کے مجھے کہہ رہے وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں آئی ابھی بھی۔ میں اس کو بھیجتا ہوں جا میرے کاتب کو بلا کے لا، یہ میرے گھر میں جاتا ہے، دیکھتا ہے کاتب کھانا کھا رہا ہے، اس سے کوئی بات بھی نہیں کی، واپس آ کے کہتا ہے وہ تو کھانا کھا رہے ہیں۔ سمجھیں؟ امیر معاویہ نے نہیں کہا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، جا کے نبی کو کہو۔ قاصد کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں،
میں نے آ کے نبی کو بتایا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو نبی نے کیا فرمایا؟ لا اشبع بطنہ، اللہ تیرا پیٹ نہ بھرے۔ کہتے یہ بد دعا ہے، ہم کہتے یہ بد دعا ہے۔ چلو حدیث میں ہے کہ ایک صحابی کو نبی نے کہا تجھ پر تیری ماں روئے، یہ بد دعا ہے؟ تجھ پر تیری، سننے میں لگتا ہے کہ نبی نے بد دعا دی ہے، معنی کیا تھا؟ علماء کہتے تھے تو زندگی میں ایسا کام کرے تیری ماں کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل پڑے۔ اور بد دعا کی جہاں تک بات رہی، طائف کے میدان میں، عہد کے میدان پہ میرے نبی کو پتھر مارے، لہو لہان کر دیا۔ اصحاب رسول نے کہا آقا اب تو بد دعا کرے۔ آپ نے فرمایا میں محمد بد دعا کے لیے نہیں، اللہ نے مجھے دعاؤں کے لیے بنا کر بھیجا۔ جبریل آئے، آقا اجازت دیتے ہو میں 2 پہاڑ ملا دو، آقا اجازت دیتے ہو اس زمین کو پلٹا دو، آقا اجازت دیتے ہو آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نبی بد دعا کے لیے نہیں آیا، ان کو چھوڑ کے چلا جا، یہ خود برے، شاید ان کی نسل میں کوئی نیک لوگ پیدا ہو جائے۔ جس نبی نے کافروں کے لیے بد دعا نہیں کی، تو کیا کہتا ہے وہ صحابی کو بد دعا دے رہے ہیں، اپنے سالے کو بد دعا دے رہے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب حدیث سن، اگر دی ہے، میں اس پہ بھی حدیث بیان کر، انی اشتریت ربی، میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا۔ کیا وعدہ؟ اے اللہ ایوب من المسلمین والمؤمنین، اگر کوئی مسلمان تے مومن جانے انجانے میں ای شاتم ہو ایو سببت ہو، میں نے کسی کو برا بلا کہا ہو، جھڑکا ہو، وزکاتا واجرا لہو، جتنی میں نے جھڑکے دیے اے اللہ ان جھڑکوں کے بدلے اس کو نیکی عطا فرما۔ اس اعتبار سے اگر کہتے ہو نا امیر معاویہ کو نبی نے جھڑکا ہے، میں کہتا ہوں نبی کی دوسری حدیث ملاؤ تو امیر معاویہ کو خدا نے اتنا اجر بھی دے دیا ہے۔ سمجھے؟ ایک اور اعتراض ہوتا ہے، بڑا قابل غور اعتراض ہے۔ حضرت عمار بن یاسر 2 اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے تعمیر کے لیے، سارے صحابہ ایک ایک لا رہے تھے، بڑی قابل غور بات ہے۔ آپ نے فرمایا ویخ عمار یقتلوا افیۃ الباغیہ، افسوس ہے تجھے ایک باغی گروہ شہید کرے گا، ویدعون الی الجنہ ویدعون الی النار، آپ انہیں جنت کی طرف بلاؤ گے، وہ آپ کو دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ امیر معاویہ کو نبی نے، جب امیر معاویہ کی جنگ ہوئی حضرت علی کے ساتھ، عمار حضرت علی کے ساتھ تھے، امیر معاویہ کے گروہ نے حضرت عمار کو شہید کروا دیا۔ کہتے ہیں ہاں بھئی یہ حدیث عمار ہے، اس کا جواب دو۔ عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، شہید کرے گا، کیا کرے گا؟ تو نے جنت کی طرف بلائے گا، وہ تجھے دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ میں کہ چلو شکر ہے اتنا تو مان لیا کہ میرے نبی کو صحابہ کی موت کا بھی علم ہے، اتنی بات تو آپ مانتے ہو۔ اب جواب سننا، یہ حدیث ہے، اگلی حدیث میں بخاری کی رکھ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا سید یصلح بین الفئتین عظیمتین من المسلمین، یہ جو میرا بیٹا حسن ہے نا، مسلمانوں کے 2 گروہ کے درمیان صلح کروائے گا۔ یہاں نبی 2 گروہ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، آپ ان 2 گروہ کو باغی کہہ رہے ہیں۔ مولوی صاحب آپ کی مانے یا اللہ کے نبی کی بات؟ وہ جو گروہ تھا باغی، وہ ان دونوں کو جلوڑانے والا یہودی درمیان میں گروہ تھا، یہ اس کی سازش تھی، امیر معاویہ کی سازش نہیں تھی۔ اگلا ایک اعتراض ہے، بڑا قابل غور ہے۔ امام حسن مجتبی جن کا کوئی ذکر نہیں کرتا، حسین کا ذکر ہوتا ہے، علی کا ذکر ہوتا ہے، 12 ائمہ کا ذکر ہوتا ہے، حسن کا ذکر نہیں ہوتا۔ فاطمہ الزہرا کا بڑا بیٹا، مولا علی شیر خدا کا بڑا بیٹا، میرے نبی کا سب سے بڑا نواسا، اسی کو نبی نے چلنا پھرنا سکھایا جیسے حسین کو۔ اسی کی خاطر نبی نے اپنا بیٹا ابراہیم قربان کیا۔ 28 صفر آ جاتا ہے، موت آتی ہے، ان کا بھی کوئی ذکر نہیں کرتا۔ کیوں؟ فرمایا اس امام حسن نے امیر معاویہ سے صلح کیوں کی؟
صلح کرنے پر اتنی دشمنی، صلح کرنے پر۔ پھر کہتے ہیں امیر معاویہ نے حضرت امام حسن کو زہر دیا اور زہر دے کے شہید کروایا، بیوی کے ہاتھوں زہر۔ میں کہتا ہوں میرا جواب نہ سنو، امام حسن کی زبانی سنو۔ جب امام حسن کا وصال ہوا، عین شہادت کے وقت عینی گواہ وہ امام حسین ہے، آپ تشریف لائے، فرمایا بھائی حسن آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا جس نے زہر دیا ہے خدا اسے سزا دے گا، میری وجہ سے کسی بے قصور آدمی کو جو ہے مجرم نہ بنانا۔ امام حسن خود نہیں بتا کے گئے مجھے زہر کس نے، تو نے کیسے بتا دیا؟ انہوں نے امیر معاویہ نے دلوایا۔ اور یہ تو اہل بیت کی سراسر گستاخی ہے کہ ان کی بیوی امیر معاویہ کے ہاتھوں پک گئی ہے۔ آج نیک عورت ہو، آپ جتنا مال دے دیں، جتنی دولت دے دیں، وہ اپنے خاوند سے بے وفائی نہیں کرتی۔ امام حسن کی بیوی نے بے وفائی کر دی 4 پیسوں کی خاطر۔ ایک اگلا اعتراض ہے وہ بھی قابل غور ہے۔ ایک دن امیر معاویہ یزید کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے جا رہے تھے، یعنی دونوں باپ اور بیٹا جا رہے تھے، میرے نبی نے دیکھا، فرمایا جہنمی جہنمی کو لے کے جا رہا ہے، جہنمی جہنمی کو لے کے جا رہا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں امیر معاویہ تو دور کی بات رہی، یزید کی ولادت ہی نہیں ہوئی تھی۔ بعض روایتوں میں آتا 2 سال کا تھا، بعض میں آتا 6 ماہ کا تھا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یزید تو اللہ کے نبی کے وصال کے بعد پیدا، یہ تو تھا ہی چھوٹا۔ اپنے سے ایک حدیث انہوں نے گاڑ دی ہے، جو سب سے مین ان کا اعتراض ہے وہ آپ نے سمجھنا ہے۔ چلو مان لیتے ہیں امیر معاویہ حق پہ تھے، ان کا کوئی جرم نہیں ہے، انہوں نے خلافت امام حسن کو دینی تھی، انہی سے لی تھی، واپس امام حسن کو دے دے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیوں بٹھایا کرسی پہ؟ یزید کو کیوں خلافت دی جب بیٹا برا تھا؟ علماء لکھتے ہیں یزید کا کردار پہلے اچھا تھا، نیک تھا، نمازی تھا، خطیب تھا، یہ تو بعد میں بیچارہ بعد میں مرتد ہوا، جہنمی ہوا، بعد میں اس نے مسجد نبی میں جناب گھوڑے باندھے، گنبد خضرا کے قریب اس نے گنبد خضرا کو اذیت پہنچائی، اس کا کردار تو بعد میں برا آیا۔ ہم کہتے وہ بھی جہنمی جو اس کو ماننے والے وہ بھی جہنمی، ہم یزید کا کوئی دفاع نہیں کرتے، بات ہے باپ کی، اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، بیٹا کافر ہے، آپ بیٹے کی وجہ سے باپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ ہمارے کتنے پاکستانی نیک لوگ ہیں، خود نیک تھے، آگے اولادیں گندی ہیں، اب گندی اولاد کی وجہ سے آپ باپ کو نشانہ بناؤ گے؟ انہوں نے تو صحیح سوچ کے بلکہ دعا کی تھی، اللہ اس کو خلافت میں بٹھا رہا ہوں، اگر یہ میرا فیصلہ درست ہے اس کو مکمل فرما، اگر یہ میرا فیصلہ درست نہیں ہے تو اس کو نامکمل فرما۔ یہ تو بعد میں تخت پہ بیٹھا، جب تخت ملا اس کی اصلیت باہر آ گئی۔ اگلا اعتراض جو بہت زیادہ کیا جاتا ہے اس پہ تو آپ نے پوری توجہ کرنی ہے، آپ امیر معاویہ کو کیوں نہیں مانتے؟ میں نے انٹرنیٹ میں دیکھا، فیس بک پہ دیکھا، واٹس ایپ پہ دیکھا، لاکھوں کتابیں بھری پڑی ہیں، وہ حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے، آپس میں بھائیوں کا بھی جھگڑا ہو جاتا ہے، دونوں کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں۔ امیر معاویہ نے اپنی حکومت میں یہ آرڈر جاری کروایا، جتنے بھی خطیب ہیں، شام کے ہیں، مصر کے ہیں، جب تک جمعے میں حضرت علی کو گالی نہیں دیں گے خطبہ مکمل نہیں ہوگا۔ وہاں سبا کے لفظ بھی موجود ہے کتابوں میں، کہتے ہیں آپ مجھے بتاؤ، پھر 7 حدیث بھی بیان کر دیں، من سب علی فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے دی، جس نے مجھے دی اس نے خدا کو دی۔ یہ تو اپنی حکومت میں جب یہ وزیر اعظم تھا یہ تو خطیبوں کو کہتا تھا، مولویوں کو، علی کو گالی دو ورنہ تیرا جمعہ نامکمل ہے۔ ہمارے آج کے کالج کے نوجوان، آج کے ان پڑھ لوگ اپنے علماء سے تصدیق نہیں کرتے، کہتے واقعی یار یہ تو غلط بات ہے، وہ آگے کتاب بھی رکھتے ہیں، یہ دیکھو سب کا لفظ لکھا ہوا ہے،
امیر معاویہ حضرت علی کو گالیاں دلواتے تھے. میں آپ سے ایک مثال ایک مسئلہ پوچھتا ہوں, سچی بتانا, خطیب شدید کی بات نہیں ہے. اگر میں اللہ نہ کرے میری زبان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں, علی پاک کی شان میں گستاخی کرو, آپ میرے ساتھ کیا کرو گے؟ بولو کیا کرو گے میرے ساتھ؟ اٹھا کے باہر, یہ ہلکی سزا ہے, یہ بھی ہلکی ہے, نہیں پھانسی, یہ بھی ہلکی ہے. میں ہوتا نا وہاں تو یہاں کو خطیب یہ کام کرتا, خدا کی قسم ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کا ہم قیمہ بنا دیتے, اور اس قیمے کو زمین پہ نہیں بلکہ کتوں کے سامنے ڈال دیتے ہیں کہ تو نے مولا علی شیر خدا کو گالی دیا ہے. اب مثال آپ کو سمجھ آ گیا ہے. آج 1500 صدیوں بعد 4 نمبر چنگی پہ بیٹھنے والے لوگ کہہ رہے ہیں مولانا ہم آپ کے ہاتھ چومتے ہیں, آپ کی عزت کرتے ہیں, آپ نے علی کو گالی دی, ہم آپ کو پھانسی دے دیں گے. 1500 صدیاں پہلے صحابہ سامنے بیٹھے ہوتے, خطیب گالیاں دے رہا ہوتا تھا. نہیں سمجھ آئی؟ 1500 صدیوں پہلے, آج آپ کا میرا کمزور ایمان ہے, میں گالی دوں آپ پھانسی دو گے. 1500 صدیاں پہلے خطیب گالیاں دیتا تھا تو صحابہ بیٹھ کے سنتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے آپ کا ایمان ان سے بھی زیادہ ہے جنہوں نے بدر لڑی ہے, عہد لڑی ہے, وہ تو قابل, وہ تو بزدل تھے معاذ اللہ. سوال ہی نہیں پیدا. گالی کوئی صحابہ کے بارے میں نرم لفظ بھی استعمال کرتا تو اس کی بھی دھجیاں ہوتی. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں, ابھی بھی آپ کو نہیں سمجھ آیا. آج کی مثال کہ علی سے کتنی لوگ محبت کرتے ہیں. ایک مولوی خطاب کر رہا تھا, خطاب, اس نے کہا تم علی کو مشکل کشا کہتے ہو, علی کو حاجت روا کہتے ہو, علی اگر مشکل کشا ہے تو میری ٹانگیں توڑ کے دکھائے. مجمع بیچارہ خاموش ہو گیا. بات تو ٹھیک آ رہا ہے. ایک ملنگ ہے, اس نے 2 سوٹے لگائے, اس نے ڈنڈا اٹھایا, مارا مولوی کی ٹانگیں پہ, دونوں ٹانگیں توڑ دی. اور مولوی نے کہا بھائی تو نے کیوں مارا ہے؟ اس نے کہا مولا علی بیجی تھے, چھوٹے موٹے کام آپ خود ہی کر رہے ہیں. آج کے دور میں کوئی علی کے بارے میں اتنا لفظ استعمال کرے, ہمارے سنی ایسے ملنگ ٹانگیں توڑ دیتے ہیں. 1500 صدیاں پہلے وہ گالیاں دیتے رہتے, وہ بیٹھ کے سنتے رہے مزے سے. سب کا معنی پتہ کیا بنتا ہے؟ سب کا معنی گالی بھی ہے, سب کا معنی تنقید بھی ہے. اب حدیث میں پڑھتا ہوں, کہتے ہیں سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الواصلہ والمستوصلہ, جو بال بنوانے والی لمبے لمبے جوڑے بنواتی ہیں, نبی نے ان پہ سب کیا. کیا کہو گے؟ نبی نے گالی دی ہے, نبی نے تنقید کی ہے. سب علی و عباس, علی نے عباس کو سب کیا. کیا کہو گے؟ مولا علی نے گالی دی ہے؟ نہیں. سب بمانا تنقید بھی ہے, سب بمانا ڈانٹنے کے لیے بھی بولا جاتا ہے. آپ کو ساری زندگی بتایا گالیاں دی. آؤ میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں. مسند امام احمد میں ہے یہ حدیث کہ ایک آدمی امیر معاویہ کے پاس گیا. اس نے کہا امیر معاویہ میں نے آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے. بڑی قابل غور بات ہے. امیر معاویہ میں نے آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے. آپ نے فرمایا اسأل عنہا علی, فرمایا علی کے ہوتے ہوئے مجھ سے پوچھ رہا ہے, جا علی سے پوچھ گیا. اس نے جواب کیا دیا؟ اس نے کہا مجھے آپ سے زیادہ محبت ہے, مجھے آپ سے زیادہ پیار ہے. آپ نے فرمایا بے سما قلتا, کتنا برا ہے اور کتنا گندا ہے تو یہ بات کہنے والا. اس علی کے بارے میں کہہ رہا ہے جس کے بارے میں نبی نے کہا انت منی منزلتک ہارون و موسیٰ, یا علی انت اخیک فی الدنیا والآخرہ الا انہ لا نبی بعدی وکان عمر اذا اشکل شیئون فناداؤ علی 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 علی. فرمایا نبی نے فرمایا علی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ہے, لیکن ہارون نبی تھا, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. علی دنیا اور آخرت میں تو میرا ویر ہے. اور جب حضرت عمر کو مشکل پڑتی تھی تم کہتے ہو
علی کو مشکل میں کیوں پکارتے ہو؟ جب بھی حضرت عمر کو مشکل پڑتی حضرت عمر کہتے یا علی یا علی یا علی۔ سزا کیا ہے جو ایسے لوگ، یہ انجینئر جیسے لوگ اٹھے ہوئے ہیں، بوتھی اپنی دیکھے تھے اصحاب پیغمبر پہ بات، آخری بات ہے، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، ایک ولی کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا معاشر قائم ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، نبی موجود ہے، آپ کے اصحاب بھی موجود ہیں، راشد کندی نامی خطیب آ گیا، بڑا جوشیلا خطیب تھا، بڑا مست خطیب تھا، نہ آر نہ پار، اہل بیت یا علی تے صحابہ کوئی نہیں۔ حضرت عمر نے کہا آقا یہ وہ خطیب ہے جو منبر پہ بیٹھ کے آپ کے صحابہ کو برا بلا کہتا تھا۔ نبی نے کہا اے راشد کندی تو میرے صحابہ کو برا بلا کہتا تھا؟ آقا نہیں، میں سارے صحابہ کو مانتا ہوں، آپ کے امیر معاویہ کو نہیں مانتا۔ آپ جلال میں آئے، فرمایا معاویہ میرا صحابی نہیں، معاویہ میرا صحابی نہیں، معاویہ میرا سالہ نہیں ہے، معاویہ تمہارا ماموں نہیں ہے۔ آپ نے امیر معاویہ کو کہا، فرمایا اے ہتھیار اٹھا، ہتھیار اٹھایا، فرمایا مار اس راشد کندی کو۔ کہتے جب راشد کندی کو مارا میری آنکھ کھل گئی، ابھی آنکھ کھلی تھی، صبح اطلاع ملی رات کو کوئی بندے آئے راشد کندی کو قتل کر کے چلے گئے۔ کیوں؟ حضور فرماتے من رآنی فی المنام فسیرانی فی یقظہ من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، شیطان میری صورت بنا کے امتی کے خواب میں نہیں آ سکتا۔